الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ۔ انا، یہ انا اور انا جب اکٹھا ہو تو یہ ہوتا ہے انا۔ انا کا مطلب ہے بے شک، تحقیق، یقینا۔ انا ہم، نحن ہم، نحیی الموتى، نحیی الموتى، نو پھر اس کے نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، زندگی کے لیے، الموتى موت کے لیے ہے، یعنی ہم زندگی دیتے ہیں جو مر گئے ہیں۔ وَنَكْتُبُ، پھر نون اس میں ہم کے لیے ہے، کتب لکھا، نکتب اور ہم سب لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو اعمال آگے بھیج دیے گئے، وآثارهم اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے، وکل کل تمام، شائن شائ چیز، وکل شائن اور ہر چیز، احصیناہ اس پہ ہم نے اپنے قبضے میں اس کا رکھا ہوا۔ یہ جو یہ اور سواد اور نون، ایک حسن ہوتا ہے ہے سین اور نون سے، ہے سین اور نون والا جو حسن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، حسن اچھا، حسین وہ بھی اس کی تصغیر ہے۔ ہے سواد اور نون سے جو حسن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ اب احاطہ کیا ہوا ہے، احصینا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے اس پہ، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی جو بھی ہے امام مبین، اس روشن امام میں، امام مبین اس روشن امام۔ اب امام کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، پہلی آواز بچے کی نکلتی ہے وہ ہوتی ہے ام یا پہلی آواز، اس کو کہتے ہیں ام۔ اور جو بچے کی پہلی آواز ہے اس کی کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو بلا رہا ہوتا ہے، ماں، کسے کہتے ہیں؟ اور اسی سے لفظ جو ہے وہ امام بھی ہے اور امام بھی ہے، الف کے اوپر زبر بھی ہے اور الف کے نیچے زیر۔ جب امام ہوگا تو اس کا مطلب ہے آگے والا، سامنے والا۔ مستری جب کام کرتے ہیں تو ایک سال سوٹ پھینکتے ہیں، سال دھاگے کے ساتھ ایک سال ہوتی ہے، لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اس سال کو امام ہے۔ امام زبر سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، آگے، مستقبل بھی آگے ہے، امام ہو، امام ہو اس کا مطلب بھی وہ ہے ایسا شخص جو آگے کھڑا ہو۔ امام مسجد، مسجد میں جو آگے، مسجد کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے، اور مسجد کہتے ہیں جس سے سجدہ کیا جائے، یہ پیشانی کو کہتے ہیں مسجد، اور جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسجد۔ تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، سجدہ کرنے والی جگہ اور جہاں پہ ہو رہا۔ اب مبین، بین، واضح، یہاں پہ امام کا مطلب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں لوح محفوظ کو، کہ جس میں ہر چیز موجود ہو،
امام وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز موجود ہو۔ اب دو معنی قرآن امام کے لے رہا۔ اب یہ دو معنی کون سے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، حب وہاب، وہاب ہے اللہ، وہاب کس سے بنا ہے؟ حب سے، دینے والا۔ ربنا حب، اے ہمارے رب ہمیں دے، لنا ہمارے لیے، من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین ہماری قرہ ٹھنڈک، عین آنکھیں، قرۃ اعین، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، للمتقین اماما جتنے بھی متقی ہیں، جتنے بھی پرہیزگار ہیں، جتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا امام بنا دے۔ جب امام آپ کو سمجھ آیا کہ امام کسے کہتے ہیں، قرآن نے اس کی جمع ہے آئمہ۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں امام کہتے کسے ہیں صرف، پھر آگے چلیں گے۔ اس کی جمع ہے آئمہ۔ اب قرآن نے آئمہ کا لفظ جو ہے، جو امام کی جمع ہے، وہ اچھے مطلب میں بھی لیا ہے اور برے مطلب میں بھی لیا۔ کفار کے جو امام ہیں ان کو بھی آئمہ کہا گیا کہ قیامت کے دن تمام لوگ اپنے آئمہ کے پیچھے ہوں گے، کافر اپنے آئمہ کے پیچھے ہوں گے، مسلمان اپنے آئمہ کے، اور مسلمانوں کے اماموں کے امام امام الانبیاء محمد الرسول۔ اب بات سمجھ آئی کہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، امام وہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ موجود ہو، امام وہ ہوتا ہے جو سیدھا کر دے، سال پھینکتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اب تین چیزیں امام میں ہونی ضروری ہیں کہ جن کی امامت کر رہا ہے ان سب سے بہتر ہو، علم میں بھی بہتر ہو اور فضل میں بھی بہتر ہو۔ پہلی کیا ہے؟ علم میں بھی بہتر اور فضل میں بھی بہتر، عمل میں بھی بہتر۔ امام وہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہوں اور اپنی جماعت سے بہتر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جب امامت کرائی تو تمام نبی پیچھے تھے، تو آپ آگے تھے، اس کا مطلب ہے آپ ان تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں سے برتر ہیں، ان تمام نبیوں کے امام ہیں۔ تو ان نبیوں کی خصوصیات بھی آپ میں موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارند تنہا داری۔ یوسف کا حسن ہو، عیسیٰ کا زندہ کرنے کا معجزہ ہو، ید بیضا داری، موسیٰ کا ہاتھ ہو جس میں سے شعائیں نکلتی تھیں، آنچ خوباں ہمدارند تنہا داری، تیرے ایک تنہا میں ساری چیزیں موجود۔ یہ امام میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کہ ایسا پیغمبر جس میں ساری چیزیں موجود ہیں، تمام ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، سبھی پیغمبر نہاں ہے اس میں۔ تو یہ کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کا ہجوم جو ہے، جو ان کی خصوصیات ہیں، وہ میرے ایک پیغمبر میں موجود ہے۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ تو یہ امام کی خصوصیات ہیں کہ وہ اپنی جماعت سے بہتر ہو اور جماعت کی تمام اچھی چیزیں اس میں موجود ہوں، خود بھی وہ بالکل سیدھا اور لوگوں کو سیدھا کرنے والا ہو، یہ امام، اور آگے ہو۔ ایسے کرے لیڈ فرام فرنٹ، یہ نہیں کہ لوگوں کو بھیج دیا جاؤ فلاں کام کر دو، آپ خود گھر میں بیٹھو گا، نہیں، لیڈ فرام فرنٹ، آگے سے لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کو لیڈ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو آپ خود اینٹیں اٹھا رہے تھے، سب سے پہلے خندق میں آپ نے خود خندق کو کھودا، لیڈ فرام فرنٹ۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ امام کہتے ہیں۔ جب حضور سجدہ کرتے تھے نا تو ان کی پشت پہ جو بیٹھتا تھا وہ یہ دیکھتا تھا اس میں کیا کیا ہے، اس میں کون کون سی خصوصیات ہیں، یہ سجدہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، یہ بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، یہ اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے، یہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، یہ اس میں کون کون سی خصوصیات ہیں اور کس کس طرح سے ہیں، یہ وہ دیکھ رہا تھا جس کو حسین علیہ السلام۔ اور پھر امامت کا بوجھ جو تھا اس کو پورا کیسے کیا،
کہ امام کی تمام خصوصیات جو قرآن کہہ رہا ہے تو اس میں ساری خصوصیات ہونی چاہیے. وہ آگے سے لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، خود بھی سیدھا اور لوگوں کو سیدھا کرنے والا ہو. جب دیکھا کہ بیعت کے لیے، اب مودودی صاحب نے بڑا ایک اچھا فکرہ کہا، میں یہاں ان کا جملہ ایک دہرا کے پھر کرتا ہوں. مودودی صاحب نے لکھا سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی. اس وقت جو صحابی تھے، جو تابعین تھے، جنہوں نے بیعت کر لی تھی، ابو ایوب انصاری تھے، زید بن ارقم تھے، مختلف جو لوگ تھے، انس بن مالک تھے، تابعی تھے، انہوں نے بیعت کیوں کر لی جب حسین نے نہیں کی؟ کیونکہ حسین امام تھا، امام ہے اور امام حسین نے لیڈ کر کے دکھایا کہ اگر مدینہ میں بیعت دے رہے ہیں تو بیعت نہیں کی، اور مدینہ چھوڑ دیا کہ نبی کے شہر کی حرمت پامال ہو، یہاں پہ جنگ نہ ہو. مکہ میں آئے، احرام باندھا، حج کرنے لگے، پتہ چلا کہ یہاں احرام میں یزیدیوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں احرام کے اندر، اس کو چھوڑ دیا. حج کے دن ہیں، مکہ کو چھوڑ دیا. یہاں پہ مکہ کی حرمت پامال. یہ امام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے وہ آگے کھڑا ہے، نہیں، اس کے پاس 72 بھی ہیں تو پھر امامت کیسے ہوگی؟ وہ اکیلا ہے تو پھر امامت کیسے ہوگی؟ اس نے کیسے بتانا ہے قوم؟ اور پھر کربلا میں اس نے کر کے دکھا دیا کہ امامت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں بڑا اچھا تھا، ان پہ فرض تھا، باقی تو کسی پہ فرض ہی نہیں تھا، سب سے پہلے جاتے، شہادت قبول کرتے، معاملہ ختم ہو جاتا. نہیں، اپنے لوگوں کو بھیجا، اپنے صحابہ کو بھیجا، اپنے بیٹوں کو بھیجا، اپنے بھتیجوں کو بھیجا، اپنے بھانجوں کو بھیجا، اپنے بھائی کو بھیجا، اور سب کی لاشیں اٹھا کے خود خیموں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، بلکہ ہم نے دیکھی ہے، اٹھا کے لاتے رہے. یہ بتانا تھا کہ امام بھاگتا نہیں ہے، جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آنکھیں نہیں پھیرتا. امام امام ہی ہوتا ہے، گھوڑے پہ ہو تو پھر بھی امام ہے، سجدے میں ہو تو پھر بھی امام ہے، اور سر نیزے پہ چلا جائے تو پھر بھی امام.